جی السلام علیکم۔ بیداری کا خواب ہے کہ ہم لوگ معاشرے کے جتنے بھی محروم طبقات ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور انہیں معاشرے میں ان کا جو مقام بنتا ہے وہ دلوائیں۔ تو جب ہم معاشرے کے محروم طبقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے طبقات آ جاتے ہیں۔ غریب طبقہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے جو ان کے رائٹس بنتے ہیں سیاسی یا سماجی یا معاشی ان کو اویل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم طبقہ جو ہے وہ معذور افراد ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم سیگمنٹ ہے اور ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مواقع بہت ہی محدود ہیں۔ ان کا گھر سے باہر نکلنا ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اس کے بعد وہ جتنے بھی اگر وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیں، اگر وہ کوئی ہنر حاصل کرنا چاہیں تو ان سب اداروں تک رسائی جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بیداری خاص طور پہ ان طبقات کے لیے کام کر رہا ہے اور خاص طور پہ جو معذور افراد ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارا کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں دیکھتے ہیں جہاں پر جن لوگوں کو ویل چیئرز چاہیے ہم لوگ ان کو ویل چیئرز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم لوگ ہنر فراہم کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی خاتون ہو یا کوئی بھی ولنریبل جو ہمارے طبقات ہیں ان میں سے اگر ہم کسی کی بھی بات کریں تو جب تک وہ اپنی آمدنی خود سے جو ہے وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تب تک ہم سمجھیں گے کہ وہ معاشرے کے ولنریبل طبقات ہی رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ ان لوگوں تک خود سے پہنچتے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے وہ ان کے ولیج میں جس لوکیشنز بھی ہوتے ہیں ہم لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان تک رسائی کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی ایڈس چاہیے، جس طرح کی بھی ان کو ایڈس چاہیے ہم لوگ جو ریلیونٹ ادارے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ ان کو لنک اپ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کو سروسز فراہم کرتے ہیں۔ ان کے ہم لوگ باقاعدہ ارینج کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی فراہم کر کے ہم لوگ متعلقہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تک لے کے جائیں جہاں پر یہ ٹریننگ حاصل کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ان کو مارکیٹ کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ مارکیٹ سے آرڈر ورک لے کر اپنی جو آمدنی ہے اس کو بڑھا سکیں، اس کو حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اچھی آمدنی حاصل کر سکیں۔ اور ہم نے اپنے فیلڈ ایریاز میں اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ کھڑی کی ہیں کہ ان کو ہم نے ہنر دیا ہے اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ کے ساتھ لنک اپ کروایا ہے۔ اور ہمارے پاس اس طرح کی بھی ایگزامپلز ہیں کہ ایک ڈف اینڈ ڈم بچی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا ایک ٹریننگ کا ورک سینٹر چلا رہی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے ساتھ اس نے اپنے گاؤں کی 8-10 خواتین کو انگیج کیا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا ٹریننگ کا ورک سینٹر جو ہے وہاں پہ چلا رہی ہے اور ماہانہ کوئی 70,000 پلس انکم جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کمیونٹیز میں۔ تھینک یو۔ یہ کشف کی ماں ہیں۔ ان کی بیٹی کشف 18 سال کی ہے۔ وہ پیدائشی طور پر سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ غربت اور حالات کی سختیوں کے باوجود کشف کے والد محمد اشرف ہاکر کے طور پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ خاندان ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ مالی مشکلات کے باعث کشف کی ماں کو گھروں میں کام کرنا پڑا۔ جب وہ کام پر جاتی تو انہیں کشف کو گھر میں بند کر کے جانا پڑتا۔ ایک دن کشف کی ماں کو معلوم ہوا کہ بیداری کی ٹیم ان کے گاؤں آئی ہے۔ UN ویمن کے تعاون سے چلنے والے اس منصوبے کا مقصد گھریلو خواتین اور معذور خواتین کو خود مختار بنانا تھا۔ اس لمحے کشف کی ماں کو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ بیداری کی مدد سے کشف نے دستانے سینے کا ہنر سیکھا۔ صرف 2 ماہ کی محنت کے بعد اس نے خود کمانا شروع کر دیا۔ اب وہ گھر کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ آج کشف صرف ایک باہمت بیٹی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے ایک امید کی روشنی بن چکی ہے۔ بیداری اور UN ویمن کے اس تعاون نے کشف اور دیگر کئی خواتین کی زندگی بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد محمود مرزا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیداری مخاطب ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں ڈیفرنٹ سیگمنٹس پائے جاتے ہیں جن کی پہچان مختلف حوالوں سے ہوتی ہے، ان میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ فزیکلی چیلنج لوگوں کا ہوتا ہے، جو کہ مختلف حوالوں سے، سماعت کے حوالے سے، بصارت کے حوالے سے، اعضاء کی محرومی کے حوالے سے کسی نہ کسی مجبوری کا، معذوری کا شکار ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ معاشرہ جو ہے وہ انہیں
اپنا حصہ اور اپنا جزو لا ینفق سمجھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مین سٹریم ڈیولپمنٹل پروسیس کا حصہ رکھے، یہ زندگی کی مصروفیات میں برابری کے ساتھ منصفانہ انداز میں شامل رکھے، انہیں ایک متروکہ حصہ سمجھ کے ترک کر دیتا ہے اور ان کو ایسے توہین آمیز رقابات سے پکارتا ہے جس سے ان کی عزت نفس بہت بری طرح مجروح ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے معاشرے کی جو عمومی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ بات انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ کسی نہ کسی معذوری کا یا کسی نہ کسی محروم کا شکار ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ نے کسی اور طرح سے کمپنسیٹ کر دیا ہوتا ہے، اور وہ پوری طرح سے صلاحیت رکھتے ہیں زندگی کے مشغولیات میں حصہ لینے کی، بشرطے جو اس بات کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے، اسی بات کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے بیداری نے ہمیشہ ان افراد کو اپنے پروگراموں کا حصہ بنایا، اور ہمارا کوئی ایسا پروگرام ترتیب نہیں پاتا ہے جس میں فزیکلی چیلنج پرسن جو ہے کم از کم ان کا حصہ 10% نہ ہو۔ تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے سماعت کے مسائل ہوتے ہیں، جن کی موبلٹی کے مسائل ہوتے ہیں، جن کے بولنے کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم ان کو باقاعدہ تربیت دیتے ہیں، اسکل ٹریننگ دیتے ہیں، لنکیجز فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اکنامکلی اور سوشلی سیلف ریلائنٹ ہوں اور اپنی زندگی بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی ڈپینڈنس کے گزاریں۔ اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے متدبہ بہت سارے تجربات سے ثابت ہوئی ہے کہ جب کبھی بھی انہیں مناسب سکلز دے دی جاتی ہیں، مناسب لنکیجز فراہم کر دی جاتے ہیں، مناسب سپورٹ دے دی جاتی ہے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ خود سے کسی بھی محرومی کا احساس اپنے دل میں نہیں رکھتے اور کسی کی مدد کا کہ منتظر نہیں رہتے، بلکہ وہ خود اس حیثیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے جدہ سے بہت سارے دوسرے جو اشخاص ہیں ان کو ساتھ ملا کر چلائیں، اور وہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ معاشرے میں بہتری کا، معاشرے میں ترقی کا بھرپور حصہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہی فلسفی ہے جس کو بیداری لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔